السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج ہم ناول زنجبیل کی قسط نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی رائٹر ہیں اسرا صغیر احمد۔ سر، میں آئی کم ان؟ دروازے پر دستک دے کر وہ بولی۔ یس پلیز۔ وہ کبھی بھی فارغ بیٹھنے کا عادی نہیں تھا، اس وقت بھی وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ سر، یہ کل کی پریزنٹیشن کے لیے میں نے سارا ڈیٹا فائنلائز کر دیا ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ وہ فائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئی بولی۔ صرف ایک نظر دیکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی بنائی ہوئی چیزوں پر مجھے گھنٹہ لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ کسی قابل ہوتی ہیں مس زنجبیل۔ وہ اچھا خاصا خائف نظر آتا تھا۔ سر، میں تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، پر پھر بھی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنا پسندیدہ کام رونا شروع کرنے ہی والی تھی۔ ناٹ اٹ اگین۔ آپ کے رونے دھونے سے بہت تنگ ہوں میں، ابھی بات شروع نہیں ہوتی اور آپ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ اچھا خاصا چڑ گیا۔ سوری سر، وہ آنکھیں مسل کر بولی۔ جائیں آپ، میں دیکھ لوں گا فائل کو۔ ایک نظر وہ آخری الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ وہ بھی خراما خراما باہر نکل آئی۔ کوشش کرتی ہوں، کوشش کر ہی نہ دے کہیں یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی، آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جس کو وہ بار بار رگڑ رہی تھی۔ آخر کیوں ہر بار اتنی بے عزتی تو کبھی اس کے اماں ابا نے بھی نہ کی تھی جتنی وہ شخص کرتا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے اس ظالم شخص سے بچا، وہ سسکتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ وہ آج اس کے کیبن میں آیا تو اسے روتا دیکھ کر حیرت سے بولا۔ کچھ نہیں، وہ آنکھیں رگڑ کر بولی۔ کچھ تو ہوا ہے، ورنہ کوئی بھی پیاری سی لڑکی بنا کسی وجہ کے تو نہیں روتی نا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اس سے بھی اپنی کرسی سے اٹھنا پڑا۔ اس کی بات سن کر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، میں کب پیاری ہوں؟ وہ باقی سب بھول کر اپنے ہی فکر میں پڑ گئی تھی۔ اسے بھلا کب کسی نے بتایا تھا کہ وہ پیاری ہے؟ آپ کو تو نہیں پتہ، آپ تو بچپن سے ہی پیاری ہیں، وہ نرمی سے مسکرا کر بولا۔ سر، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ وہ اب رو نہیں رہی تھی، بلکہ اس کو بہلانا اتنا ہی آسان تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ چلے چھوڑے اس بات کو۔ آپ کو باس نے ڈانٹا ہے کیا؟ وہ دوبارہ اس کو اسی موضوع پر لے آیا۔ جی، اس نے نظریں جھکا کر مجرمانہ اعتراف کیا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ بولا تو زونی نے باقاعدہ گھور کر اسے دیکھا۔ ڈانٹ پڑے تو روؤں بھی نا۔ وہ باقاعدہ لڑنے کے موڈ میں آ گئی۔ ڈانٹ جب بھی پڑتی ہے کسی وجہ سے ہی پڑتی ہے، آپ کسی کو موقع ہی کیوں دیتی ہیں کہ وہ آپ کو ڈانٹے؟ وہ بحث پر اتر آیا۔ میں تو آپ اگر کوشش کرتی تو اب تک بہت کچھ سیکھ چکی ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کوشش ہی نہیں کرتی۔ آپ سوچتی ہو کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی ڈانٹ ہی پڑے گی نا تو سن لوں گی۔ زنجبیل، آپ کا یہ رویہ بہت غلط ہے۔ یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، ورنہ ہمیشہ یوں ہی ڈانٹ کھاتی رہو گی پیاری لڑکی۔ وہ آخر میں شوق ہوا۔ یہ لو فائل، آج آپ اس کو کمپلیٹ کرو گی اور کل میں خود آپ کو آبزرو کروں گا، اور یاد رکھنا اس میں جتنی بھی غلطیاں آپ کرو گی وہ میرے کھاتے میں جائیں گی، اور اپنے کھاتے میں کا میں بہت پکا ہوں۔ وہ فائل اسے پکڑا کر خود جا چکا تھا۔ وہ اس کے بولے گئے لفظوں میں گم تھی۔ وہ اس کے بولے گئے لفظوں میں گم تھی۔ رحمہ یونیورسٹی سے واپس آ کر اس وقت کھانا کھا رہی تھی جب جویریہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رحمہ نے ان کو حیرت سے دیکھا۔ خیریت مما، آج آپ گھر میں؟ وہ نوالا منہ میں ڈال کر بولی۔ ہاں، آج فری ہوں، سوچا گھر میں تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لوں۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض؟ وہ بھی اس کی ماں تھی، بنا لگی لپٹی بولی۔ رحمہ نے محض کندھے اچکانے پر اکتفا کیا، گویا کہہ رہی ہو مجھے کیا، آپ جو بھی کریں۔ تم سے ایک بات کرنی ہے، ویسے تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں کوئی اعتراض ہوگا، مگر تمہارے باپ کا کہنا ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ رحمہ سمجھ چکی تھی کہ بات کس حوالے سے ہونے والی ہے۔ وہ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف رہے۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل آیا ہے۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ لاپرواہی سے نوالا منہ کی جانب لے جا رہی تھی، اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عجیب لڑکی تھی وہ، زبار فاروقی، یاد ہے تمہیں؟ نوال منہ کی جانب لے جاتا اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، اس سے منہ کا راستہ بھول چکا تھا۔ وہ یکٹک اپنی اماں کو دیکھنے لگے۔ اس سے رشتہ بھیجا ہے تمہارے لیے؟ اف رحمہ،
آئی ایم سو ایکسائٹیڈ فار یو. تمہاری تو دوستی بھی تھی اس سے. تم تو جانتی ہو کتنا ہینڈسم ہے وہ، اور رچ بھی. وہ رحمہ کے تاثرات دیکھے بنا اپنی دھن میں مگن تھی. نوالا واپس پیٹ میں آ چکا تھا. اس نے فوراً خود کو سنبھالا. تو بابا کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ وہ گلا کھنگار کر بولی. وہ تمہارے فیصلے کا منتظر ہے. وہ تمہارے فیصلے کے منتظر ہیں، ورنہ اس کو کوئی اعتراض نہیں. وہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے لیے زبار رشتہ لے کر آیا ہے. تمہارے لائف اسٹائل کی وجہ سے تو مجھے کوئی امید نہیں تھی. اب تم بھی سوچ سمجھ کر جواب دینا. خوش قسمتی روز روز دستک نہیں دیتی. وہ اس کی مرضی جاننے آئی تھیں اور جواب صرف ہاں میں چاہتی تھیں. عجیب ہی مرضی ہوتی ہے لڑکیوں کی بھی. میں سوچ لوں یا آپ جواب لے کر ہی جائیں گی؟ اس سادہ سے جملے میں چھپا طنز کا گہرا وار ان پر خاصا اثر کر گیا. ٹیک یور ٹائم، وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور رحمہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی. کیا بابا سب بھول گئے ہیں جو اس کے لیے راضی ہو گئے؟ کیا ان کو یاد نہیں؟ کئی سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے، پر اب جواب اس سے معلوم نہیں تھا. کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ مطلب سچ میں زبان نے باقاعدہ رشتہ رچوایا ہے؟ سنجبیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے. میں اتنی بڑی بات مذاق میں تو کہنے سے رہی. ایسا ہی ہوا ہے یار. رحمہ خاصی چڑچڑی ہو رہی تھی. یہ تو بہت اچھا ہوا نا، میں تو یہی دعا مانگتی تھی. وہ خاصی خوش ہو رہی تھی. انکل کیا کہتے؟ اسے خاموش پا کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی. وہ میرے فیصلے کے منتظر ہیں، ورنہ ان کو کوئی اعتراض نہیں. اس نے اماں کے الفاظ دہرائے. میری مانو تو تم ہاں کر دو. سارا فیصلہ انکل کو سونپ دو. اس نے مشورہ دیا. سوچتی ہوں کچھ، چلو بعد میں بات کرتے ہیں. اس نے کال کاٹ دی اور زونی فون ہاتھ میں لیے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. عباسی صاحب آج رحیم کے آفس آئے تھے، پر آج وہ رحیم سے ملنے نہیں آئے تھے. آج ان کو زونی صاحبہ سے ملنا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ہی ان کو اندر کی بات بتا سکتی تھی. وہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلا اور آنے والے کو دیکھ کر وہ کھل اٹھی. ان کے پاس جا کر اس نے سر ادب سے جھکایا. کیسی ہیں آپ بیٹا جی؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا. بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں سر؟ اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی پوچھا. پہلی بات میں آپ کا سر نہیں ہوں، آپ مجھے انکل بولیں. اور دوسری بات میں آپ سے خفا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور تیسری بات میں بھی ٹھیک ہوں. وہ بیٹھتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا دی. پہلی بات آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، تبھی تو آپ کو سر بولتی ہوں، پر آج سے آپ میرے انکل ہیں. دوسری بات آپ خفا ہو کر بالکل بھی کیوٹ نہیں لگتے انکل. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے برخوردار اتنے سخت ہیں کہ 5 منٹ بھی جلدی آفس سے کسی کو نکلنے نہیں دیتے. تو میں کیسے آؤں آپ سے ملنے؟ وہ بھی ان کے لہجے میں بولی تو وہ کھل کر ہنسنے لگے. ویری گڈ. مطلب رحیم نے آپ کو بولنا سکھا دیا. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو ایسا بولتا دیکھ کر. وہ ہنستے ہوئے بولے تو وہ جھینک گئی. آپ کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بولی. چائے منگوا لیں. وہ تھوڑا سوچ کر بولے تو وہ آرڈر کرنے لگی. آپ کو رحمہ نے آج فون کیا تھا زنجبیر؟ چائے کا سپ لینے کے بعد وہ اس موضوع پر آئے جس کے لیے وہ آج وہاں آئے تھے. جی انکل، آج تو نہیں، کل رات کیا تھا اس نے فون. وہ ان کو بہت دیکھ کر بولی. گڈ. پھر کیا رائے ہے اس کی زبان کے بارے میں؟ انہوں نے براہ راست سوال پوچھا. سونی نے الجھ کر انہیں دیکھا. اب یہ مت کہیے گا کہ کون زبان. اتنا تو میں جانتا ہوں کہ آپ کو سب علم ہے، اور یہ بات رحمہ تک اس صورت نہ جائے کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا تھا. بس آپ مجھے اس کے دل کا حال سنا دیں تاکہ مجھے فیصلہ کرنے میں مدد ملے. جو باتیں وہ اپنے ماں باپ تک کو نہیں بتاتی یا شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بتا سکتی، پر آپ کو تو سب بتاتی ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کی رازدار جو ہیں. وہ ان کی ہر بات سے آگاہ تھے. لیکن انکل، میں ان کا راز کیسے آپ سے شیئر کروں؟ وہ جزبز کا شکار تھے. آپ اگر بتا دیں گی تو اس میں آپ کی دوست کا ہی فائدہ ہوگا بیٹا. مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور رحمہ کے حق میں بھی یہی اچھا ہے کہ آپ مجھے سب سچ بتا دیں. وہ کیا چاہتی ہے؟ اس کا کیا کہنا ہے اس رشتے کو لے کر؟ وہ کافی سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ استعمال کر رہے تھے. انکل، وہ تو خود کنفیوژن کا شکار ہے. اس وقت آپ ہی اس کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کیجیے. وہ آج بھی
زبار سے پیار کرتی ہے، مگر اب وہ اس بات کا اقرار خود سے بھی نہیں کرتی۔ مگر میں جانتی ہوں کہ اس کے دل میں آج بھی اس کی چاہت موجود ہے۔ آپ اس کی سنیں گے تو انکار کرے گی، پر اس کی آنکھوں میں دیکھیے گا، وہ اس کی زبان کی نفی کریں گی۔ وہ ایک ایک کر کے ان کو اپنے اور رحمہ کی زبار کے متعلق ہوئی گفتگو بتاتی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں زبار فاروقی صاحب کے لیے چاہت دیکھی ہے انکل، وہ پاگل ہے، خود کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ گہرا سانس لینے کے بعد بولی، تھینک یو بیٹا، آپ نے میری رہنمائی کی۔ اب میں چلتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی وہ ہمارا راز ہے، اور میں جانتا ہوں آپ ایک اچھی رازدار ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے، اور وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی وہاد صاحب آن ٹپکے، اور آ کر انہوں نے کل والی فائل مانگی تھی جو اس نے کل رات 12 بجے تک تیار کی تھی۔ اس کا ایک ایک پوائنٹ اپنی طرف سے اس نے بہت محنت کی تھی، اور سچ میں محنت کی تھی۔ اس نے فائل ان کی جانب بڑھا دی، وہ لے کر چپ چاپ چلے گئے۔ زونی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی۔ سر، یہ لیں فائل، میں مکمل کر لایا ہوں کل کی پریزنٹیشن کے لیے۔ وہاجل نے نہایت مؤدبانہ انداز میں فائل رحیم عباسی صاحب کو پیش کی۔ اس نے فائل ہاتھ میں پکڑ لی اور بغور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ بہت اچھا کام کیا آپ نے وہاد صاحب، مجھے امید ہے کل یہ ٹینڈر ہمیں مل کر ہی رہے گا۔ ویل ڈن، وہ مسکرا کر بولا۔ تھینک یو سر، پر یہ فائل میں نے تیار نہیں کی بلکہ مس زنجبیل نے تیار کی ہے۔ اس نے بھی مسکرا کر ہی بتایا۔ اچھا، اس نے لفظ کھینچا۔ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ کو ہی کرنا چاہیے، نہیں؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ جی سر، بجا فرمایا آپ نے، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی واقعی غلطی ہوتی ہے یا آپ جان بوجھ کر ان کو ڈانٹتے ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا، تو آپ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری چھان بین کر سکیں؟ وہ تھوڑا تھوڑا خفا نظر آتا تھا۔ سر، مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اتنے سمجھدار ہیں، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا تھوڑا کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ یہ آپ کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں وہاد صاحب، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ میں اپنے کام سے ہی کام رکھتا ہوں سر، وہ جتا کر بولا۔ اوکے، یو مے گو ناؤ، وہ فائل سائڈ پر رکھ کر بولا۔ سر، آپ کو سکون ملتا ہے کیا؟ ان کو روتا دیکھ کر وہ اٹھ تو گیا، پر اس کے جانے کے ارادے نہ تھے۔ وہاد صاحب، اب آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ میں چپ اس لیے ہوں کہ آپ ایک اچھے ورکر ہیں۔ وہ تھوڑا تلخ ہوا۔ اوکے سر، میں نہیں گزرتا اپنی حد سے، مگر آپ ذرا سا تو سوچیں، آپ بلا وجہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہرٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک جذباتی لڑکی ہے، کہیں آپ کو وہ دعا ہی نہ دے دے، اور روتے ہوئے شخص کی وہ دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ رحیم یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا روتی کیوں ہے۔ اس وقت وہ بھی بہت احمق نظر آ رہا تھا۔ کاش زنجبیل اس کی شکل دیکھ سکتے۔ جی بابا، آپ نے بلایا تھا؟ رحمہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر بولی۔ جی بیٹا، آ جاؤ، وہ بک شیلف میں واپس رکھ کر بولے۔ آئیں، بیٹھیں، وہ چیئر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے تو وہ آ کر بیٹھ گئی۔ جی بابا، حکم کیجیے۔ وہ اس وقت گھریلو حلیے میں تھی، شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ سر پر جمائے وہ بہت باوقار نظر آتی تھی۔ بیٹا، آپ کی ماما نے ذکر تو کیا ہوگا آپ سے، جو رشتہ آیا ہے آپ کے لیے؟ انہوں نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ جی بابا، بتایا تو تھا مما نے، اس نے دھیمی آواز میں بتایا۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ جو آپ کو مناسب لگے بابا جان۔ وہ اس کی آنکھوں سے جواب تلاش کرنا چاہتے تھے، پر اس نے تو بال ہی ان کے کوٹ میں پھینک دی تھی۔ بیٹا، زندگی آپ کو گزارنی ہے تو فیصلہ بھی آپ کا ہی چلے گا۔ مجھے آپ بابا نہیں، دوست سمجھ کر بتائیں، آپ کو زبار فاروقی سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ انہوں نے صاف الفاظ میں پوچھا۔ بابا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، اس نے میری بہت تذلیل کی تھی۔ اس کے حلق میں نمکین پانی جمع ہونے لگا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے لیے اچھا انتخاب ہے تب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹرسٹ میں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میری بہتری کے لیے ہی ہوگا۔ نمکین پانی اس کی آنکھوں کے راستے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کمزور نہیں تھی، پر آج وہ خود کو سنبھال نہیں سکی تھی۔ جیتی رہیں آپ، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ زنجبیل نے صحیح کہا تھا، اس کی زبان سے زیادہ اچھا جواب اس کی آنکھوں نے دیا تھا۔
چند دن بعد زبار اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آ گیا تھا۔ جویریہ بیگم نے ان کی خاطرداد میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ اتنے وقت بعد ملاقات ہو رہی تھی دونوں خاندانوں کی۔ سب گزرے وقت کو یاد کر رہے تھے۔ رحمہ آج بھی یونیورسٹی گئی ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ بنا اطلاع کے آئے تھے۔ اگر اطلاع دے کر بھی آتے تو بھی اس نے گھر نہیں رکنا تھا، اور یہ خیال اس کی ماں کا تھا، اور صحیح بھی تھا۔ زبار کی ماں نے رحمہ کو گھر بلانے کی خواہش کی، جسے زبار نے خود ہی منع کر دیا، اور وہ اس کا سامنا کرنے سے آج بھی ڈر رہا تھا۔ اللہ جانے آگے اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ لوگ خوشی خوشی واپس گئے تھے۔ باسی صاحب نے ان کو بولا تھا کہ وہ جواب فون پر دے دیں گے، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مسز فاروقی ان سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہوئے گئی تھیں، اور جویریہ کا پکا ارادہ تھا ان کے گھر جانے کا۔ آپ نے پہلے رحمہ کو کیوں ٹھکرا دیا تھا؟ باسی صاحب کے بلانے پر وہ ان سے ملنے آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل میں موجود تھے۔ وہ چند لمحے خاموش ان کو دیکھتا رہا، پھر گلا کھنکار کر گویا ہوا، انسان اکثر اوقات خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے غلط فیصلہ کر جاتا ہے انکل۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں خود کو بہت اسمارٹ سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں ایک پرفیکٹ انسان ہوں۔ دراصل میں پرفیکٹ نہیں، نفسیاتی انسان تھا۔ مجھے خود سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے جب رحمہ نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے تو مجھے لگا وہ میرے لیے پرفیکٹ میچ نہیں ہے، مجھے اس سے بہتر مل جائے گی۔ مگر میں غلط تھا، میری سوچ غلط تھی۔ میں ہمیشہ سے رک جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب رحمہ نے مجھ سے ہر تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کیا تب میں بہت بے چین ہوا۔ میرا دل کرتا میں اس کے پاس جاؤں، اس سے معافی مانگوں، پر میں یہ ہمت کبھی نہیں کر سکا، اور آپ لوگوں کے لاہور آنے کے بعد میں بھی یہاں سے چلا گیا۔ وہاں میں بہت مصروف رہا، میرے پاس کرنے کو بہت کچھ تھا، پر جب بھی وقت ملتا مجھے رحمہ بے اختیار یاد آنے لگتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ کو تکلیف دے گا۔ میری وہاں بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہوئی، مگر کوئی بھی مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی تھی۔ میں ہر کسی میں رحمہ کو ڈھونڈتا رہا۔ میں یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ آپ مکمل چھان بین کروا لیجیے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئے، جبکہ باسی صاحب بالکل خاموش تھے، کسی گہری سوچ میں گم۔ کیا تم آئندہ کے لیے مجھے اس کی خوشیوں کی ضمانت دے سکتے ہو زبار؟ وہ ہولے سے بولے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا انکل، وہ یقین سے بولا۔ سچائی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، ان کو یقین کرنا ہی پڑا۔ وہ اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی، تمام کپڑے بیڈ پر پٹک رہی تھی، تبھی اس کی نظر اپنے کالج بیگ پر پڑی۔ بہت سی یادیں دماغ کے کیمرے میں ابھر آئی تھیں۔ نرمین، زجاجہ اور رحمہ کے ساتھ گزرا ہر پل اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بیگ سے ساری چیزیں نکال کر اس نے کپڑوں کے اوپر انڈیل دی، تبھی اس کی نظر اس کی چین پر پڑی، جو زجاجہ اس کے لیے کالج ٹرپ سے واپسی پر لائی تھی، اور اس ٹرپ کے بعد سب کچھ الٹ گیا تھا۔ اس کی پیاری سہیلیاں اس سے بچھڑ گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ اس نے وہ کی چین آج تک استعمال نہیں کیا تھا، اسے تو یاد بھی نہیں تھا، آج دیکھا تو یاد آیا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور کی چین کو الگ کر کے باقی تمام چیزیں بیگ میں واپس ڈال دیں، اور کی چین کو اپنے ہینڈ بیگ کے ساتھ لگا لیا۔ اب اس کا وہ سادہ سا بیگ بہت اچھا لگ رہا تھا، اور اس اضافے پر وہ دونوں ہی بہت خوش تھے، زونی بھی اور اس کا بیگ بھی۔ اس کے پاس ان دونوں کا نمبر نہیں تھا، نہ وہ کبھی ان کے گھر گئی تھی، پر وہ تو آئی تھی نا اس کے گھر، ان کو تو راستہ پتہ تھا، پھر وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آئیں کبھی؟ کیا وہ ان کو یاد نہیں تھی؟ کیا وہ اس کو بھول چکی تھیں؟ اس نے دکھ سے سوچا، اب شاید وہ کبھی ان سے مل نہ پاتی، مگر وہ ان کو کبھی بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کو یاد کرتی رہے گی، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ اس نے عزم سے سوچا، پر وہ بھول گئی تھی کہ وہ بہت بھلکڑ ہے۔ آج کل آفس میں بھی اس کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی، وہ کافی حیرت زدہ تھی۔ آخر کیا ہو گیا ہے؟ وہ کھڑوس اب اس کو ڈانٹتا نہیں تھا، وہ جو بھی فائل لے کر جاتی اسے چپ چاپ قبول کر لیا جاتا، نہ کوئی طنز نہ کوئی طعنہ۔ اس کو خوشی کم اور حیرت زیادہ ہو رہی تھی۔ آفس کلوزنگ ٹائم ہو رہا تھا، وہ اٹھ کر جانے لگی۔ سب کچھ سمیٹ کر اپنے کیبن سے نکلی تو اس کی نظر وحاد صاحب پر پڑی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائے، وہ بھی مسکرا کر ان کی طرف بڑھی۔ خیریت ہے؟ آج آپ رونے کی بجائے مسکرا رہی ہیں، کہیں کوئی خزانہ تو نہیں ہاتھ لگ گیا؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ کھل کر ہنسی۔
وہ چلنے لگی، وہ ہاتھ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ بتائیں نا، اس نے اصرار سے کہا۔ آج کل مجھے ڈانٹ نہیں پڑتی نا، تبھی خوش ہوں۔ مسکرا کر پلٹ کر بولی، واہ یہ تو بڑی خبر سنائی آپ نے۔ وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں خبر تو بڑی ہی ہے۔ اسے اس کا ہنسنا پسند نہیں آیا تھا، پر وہ چپ ہی رہی۔ اس کی یہی عادت تو وحاج کو پسند تھی۔ وہ روتی تھی پر ذرا سی بات پر آسمان سر پر نہیں اٹھاتی تھی، اور روتی بھی بے آواز تھی۔ کبھی اس نے اسے ہچکیاں لے کر اونچا روتے نہیں سنا تھا۔ ایک بات کہوں، جو بات پسند نہ آئی ہو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، باتیں دل میں رکھنے سے ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور کوئی تھا جو اس منظر میں کھو گیا تھا۔ واہ آپ ہنس بھی سکتی ہیں، مجھے تو آج پتہ لگا، وہ حاجی سے دیکھ کر بولا، اور اپنی ہنسی قابو کرنے کی تگودو میں مصروف تھی۔ سر اگر ایسے ہی ہارٹ اٹیک آنے لگتے تو اب تک 4-5 تو آ ہی چکے ہوتے، وہ بولی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، اور دوبارہ چلنے لگے، اور وہ حاجی کے پیچھے آ گیا۔ آپ بہت گہری ہیں مس زنجبیل، اتنا گہرا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اترنا چاہے تو ڈوب ہی جائے۔ اس نے ایک نظر ترچھی کر کے نامحسوس طریقے سے اپنی دائیں جانب دیکھا، پھر اپنا جملہ مکمل کیا، جبکہ زونی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں محترمہ، چلیے گھر، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، تو وہ سر ہلا کر چل پڑی۔ دو آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اپنے آفس سے نکلا تو سامنے ہی اسے وحاج، علی اور زنجبیل سدید کھڑے نظر آئے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑی کتنی خوش تھی، وہ کہے لگا رہی تھی۔ اس کے سامنے تو سوائے رونے کے اور کوئی دوسرا کام اس کو نہیں آتا تھا۔ جیسے نہ جانے کیوں رحیم مباسی کو بے انتہا غصہ آیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ان کے پیچھے گیا۔ اس کو یوں لگا کہ وہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، پر دونوں کوریڈور کے آخری سر پر پہنچ چکے تھے۔ وہ برف رفتاری سے چلتا ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مس زنجبیل، بابا کا فون آیا تھا، انہوں نے آپ کو گھر بلایا ہے، جلدی قدم اٹھائیں، مجھے آپ کو ڈراپ کر کے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اسی رفتار سے اس کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ ارے یہ سر نے مجھے کیوں بلایا؟ وہ حاج صاحب سے پوچھنے لگی۔ اس پر اس نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ جا کر پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ اللہ حافظ۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اللہ ہی حافظ ہے رحیم مباسی صاحب کا، وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا، جو یقیناً زونی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے آخری نظر ان دونوں کو دیکھا۔ زونی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور رحیم گاڑی کو فل سپیڈ سے بھگانے لگا۔ واقعی آج زونی کا اللہ ہی حافظ تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی کہ زونی نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تھا۔ وہ بار بار جھٹکے لگنے سے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ سر اس نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے ایک بار پھر ہمت کر کے اسے پکارا۔ اس بار بھی وہ لا تعلقی سے گاڑی کو فل سپیڈ سے بھگانے میں لگا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر زنجبیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا۔ سر، وہ چیخنے والے انداز میں بولی۔ اسے لگا تھا گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز سن نہیں پا رہا ہے۔ اس کی اس حرکت پر رحیم ہوش میں آیا، اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ زونی کا سر زور سے ڈیش بورڈ پر لگا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور شکایتی نظروں سے رحیم کو دیکھا۔ سوری، زیادہ تو نہیں لگی؟ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے ماتھے کی جانب گیا، پر زونی تھوڑا پیچھے کھسکی، اور اس نے ہوا میں ہی ہاتھ کو مکہ بنا لیا۔ اگر زیادہ چوٹ لگی ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں زنجبیل۔ وہ واقعی شرمندہ تھا یا کوشش کر رہا تھا، اس بات کا اندازہ لگانا زنجبیل کے لیے بہت مشکل تھا۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، آپ گاڑی بہت تیز چلا رہے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ پلیز گاڑی تھوڑی آہستہ چلائیں۔ وہ ماتھا رگڑ کر بولی۔ اچھا، گاڑی تیز چلنے پر ڈر لگتا ہے آپ کو؟ مطلب مرنے سے ڈرتی ہیں آپ؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہر کوئی ڈرتا ہے مرنے سے سر۔ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ ہر کوئی نہیں ڈرتا زونی، صرف بزدل لوگ ڈرتے ہیں۔ خود کو مضبوط کیجیے، موت کا وقت متعین ہے، جو دنیا میں آتا ہے اسے جانا بھی پڑتا ہے۔ وہ اس کو یہ بات کیوں سمجھا رہا تھا، اس بات سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے، پر زونی نے آج ایک نئی بات سیکھ لی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی، تو وہ ہلکا سا مسکرایا، جبکہ زونی کو لگا اس کو آج ہلکا پھلکا سا اٹیک آ جانا ہے۔ وہ بھی زبردستی مسکرا دی، جبکہ اس کا دل بالکل نہیں تھا۔
चलें सर, फिर मुझे घर भी जाना है। इसने इसे याद दिलाया कि वो उसे क्यों साथ लेकर आया था। जाना कहाँ है? वो शरारत से बोला। तो जोन ने बाकायदा घूर कर उसे देखा। आप ही ने तो कहा था कि मतलब लाजमी है कि जो मैं कहूँ वो ठीक होगा। वो इसकी बात काट कर बोला। मेरे ख्याल में आप झूठ नहीं बोलते और ना ही झूठ को पसंद करते हैं। इसने अफसोस से इसे इसकी एक बार बोली हुई बात याद करवाई तो वो दिल खोल कर हंसा। आपको भी बातें लगानी खूब आती हैं, मैं खामखा ही आपको मासूम समझता हूँ। वो इससे बगौर देखकर बोला। मासूम और बेवकूफ़ होने में खासा फ़र्क होता है और मैं जानती हूँ आप मुझे मासूम नहीं बेवकूफ़ समझते हैं। लगे हाथों इसने ये भी बता दिया कि वो सब समझती है और रहीम पूरी आंखें खोलकर इसे देखने लगा। मतलब वो सब जान कर भी चुप कैसे रह लेती थी। वो लाजवाब सा होने लगा। फिर तो आप कुछ और भी समझ गई होंगी। इसने इसकी बात की तरदीद या तस्दीक नहीं की थी। कुछ और किस कैटेगरी में शामिल है? वो सवालिया अंदाज में बोली। बातों बातों में दोनों अच्छा खासा वक्त ज़ाया कर चुके थे और इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। कुछ नहीं। चलें आपको आपके घर छोड़ दूँ। वो संभल गया था। मेरे घर? आप तो मुझे अपने घर लेकर जाने वाले थे। वो हैरान हुई। अब देर हो गई ना। छोटे बच्चों की तरह वो होंठ छोटे बच्चों की तरह बाहर निकाल कर बोला तो इसे हंसी आ गई। सर को क्या जवाब देंगे? इसने मुस्कुराकर कहा। इनको भी दोबारा झूठ। वो इसको टोक गई। वो और रहीम का मुंह खुला का खुला रह गया तो वो हंसने लगी, जबकि रहीम इसके इस बदले हुए अंदाज पर हैरान और परेशान था। इसने मुस्कुराकर सर झटका और गाड़ी को रेस दी। अब इसकी इस बार रफ्तार तेज़ थी मगर इतनी नहीं, या अब इसे महसूस ही नहीं हो रही थी। गाड़ी इसके घर से कुछ दूर तक गई। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। वो गाड़ी से उतरने लगा। नहीं सर, थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। आपका बहुत शुक्रिया। आगे गली तंग है मगर इस गली से भी ज़्यादा तंग इस गली के लोगों के ज़हन है। वो इसको जिता कर बोली। ओके तो फिर आप जाएं। और मिस संजबील, आइंदा मैं आपको वहाँ के साथ ना देखूं। इसकी आंखों में तंबी थी जिस पर संजबील ने इसे चौंक कर देखा। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो अपनी पहली बात का असर जारी करने के लिए बोला था शायद। इसने कुछ कहना चाहा पर चुप ही रही। अल्लाह हाफिज़ सर, वो कहकर आगे बढ़ गई। अल्लाह हाफिज़। इसने बालों में हाथ फेरा और गाड़ी एक बार फिर हवा से बातें करने लगी। अवासी साहब ने ज़ुबार के वालिदैन को हाँ कह दी थी। इनके तमाम खदशात दूर हो चुके थे। अब वो मुतमईन थे और राहिमा के लिए इससे बेहतर कोई जोड़ नहीं शायद मिलता। मायूसी की बातों को सीने से लगाए रखने से हासिल कुछ नहीं होता, उल्टा ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। राहिमा बिल्कुल खामोश थी। जोनी इस खबर से बहुत खुश हुई थी। वो जानती थी आज नहीं तो कल राहिमा भी मुतमईन हो जाएगी, पर आगे क्या होने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता था। राहिमा की शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। ज़ुबार हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, जबकि राहिमा अपनी किताबों के साथ ही मसरूफ़ रहती थी, गोया कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। मगर ज़ुबार चाहता था कि वो इसका साथ दे, इसकी तरह इस खुशी को सेलिब्रेट करे, मगर ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता था तो इसने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। वो जानता था वो इसे मना लेगा, शादी के बाद सब ठीक कर लेगा और रहमा की नेचर से भी वो वाकिफ़ था। वो सादी लड़की नहीं थी बल्कि वो अमन पसंद लड़की थी और वो जल्दी मान जाती थी। मगर इस बार वो शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही थी। थोड़ा वक्त लगना था पर सब ठीक हो ही जाना था। तुमने शादी की शॉपिंग कर ली? इसने रहीमा को मैसेज भेजा। कर रहे हैं सब। कुछ देर बाद इसका मैसेज आया। क्या मतलब सब कर रहे हैं? शादी तुम्हारी है या इनकी? सोनी को इस पर शदीद गुस्सा आया। पता नहीं, अगला जवाब भी इसका मुँह चढ़ा रहा था। तुम पागल हो, शादी ज़िंदगी में एक बार होती है और तुम्हारी तो पसंद की शादी हो रही है। फिर क्या तुम ऐसा रिएक्ट करती? अजीब सी नहीं लग रही रहमा? इसने इसको चढ़ाने के लिए पसंद वाला शोशा छोड़ा। तुम्हें किसने कहा मेरी पसंद की शादी हो रही है? जवाब तो कहो कि एन मुताबिक था। किसी ने कहना तुमने खुद बताया था। किसने कहना? तुमने खुद बता दिया था। इसने मुस्कुराकर मैसेज सेंड किया। वो गुजरे वक्त की बात है जोनी वो जब्त करते हुए मैसेज लिख रही थी। अगर सोनी इसके सामने होती तो इसका रिएक्शन कुछ और होता। वक्त जब पलट रहा है तो तुम क्यों गुजरे वक्त को याद करती हो पगली? भूल जाओ सब और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। खुदा के लिए अब कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना अपने लिए। वो माथा रगड़ कर बोली। डैशबोर्ड पर इस कदर ज़ोर से लगा था कि निशान बन गया था, पर वो परवाह नहीं करती थी। ओके, रहमा ने जान छुड़ाने के लिए इसको ऐसा बोला था। वो जानती थी, फिर भी इसने आगे से गुड गर्ल भेजा था।
کل کچھ کر دیں، اس کے مسئلے کا حل تو نکالنا پڑے گا، ورنہ اس نے تو یوں ہی منہ پھلائے رکھنا ہے۔ وہ فون رکھ کر سوچنے لگی، وہ بھی کیا کیا سوچتی، کبھی اس کو رحیم کی باتیں یاد آنے لگتی اور کبھی رحمہ کی فکر ستانے لگتی۔ رحیم سر آج بہت بدلے بدلے لگ رہے تھے، اور جھوٹ بھی بولا کہ انکل نے بلایا ہے، جبکہ انکل نے تو بلایا ہی نہیں تھا۔ کہیں کسی ناول کے ہیرو کی طرح وہ اس کو پسند تو نہیں کرنے لگا۔ یہ سوچ آتے اس نے جھرجھری لی، اف میں بھی پاگل ہوں، ایسا کب ہوتا ہے حقیقت میں؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی، ہو سکتا ہے وہاز صاحب بھی اچھے انسان نہ ہو، تبھی مجھے ایسا کہا ہوگا سر نے۔ اس نے خود کو مطمئن کر لیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ باقی ناول ہم کل پڑھتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔